نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت تو مشہور ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کہ جو آپ سے مانگے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ تو حضور کی سخاوت حضور کی اولاد میں بھی پائی جاتی رہی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی مشہور تھے، جو بھی آتا تھا اس کو عطا ہی کرتے تھے۔ ایک بندہ، ایک دیہاتی حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ اگر بندے کو کوئی حاجت ہو تو 4 شخصوں کے پاس جانا، ان سے ہی اپنی حاجت مانگنا۔ پہلا وہ بندہ ہے کہ جو عرب کا شریف انسان ہو تو اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہاری حاجت پوری کرے گا۔ دوسرا، یا آپ سخی آقا سے اپنی حاجت پیش کرنا تاکہ وہ تمہاری حاجت پوری کر دے۔ اور تیسرا فرمایا حامل قرآن سے، اور چوتھا کہ جس کا چہرہ روشن و منور ہو۔ اور اس نے عرض کی حضرت امام حسین کو کہ آپ کے اندر یہ چاروں پائی جاتی ہیں، عرب کے شریف ترین تو آپ ہیں، سخاوت تو آپ کی عادت شریفہ ہے، اور قرآن مجید تو آپ کے گھر میں نازل ہوا، آپ کا چہرہ تو اتنا حسین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ حسن حسین کو دیکھ لے۔ تو حضور کے حسن کی کیا بات ہی، پھر آپ کا حسن بھی تو وہی ہے، حضور سے ہی آپ کو حسن ملا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ 3 سوال ہیں، اگر ایک کا جواب دے گا تو میں اپنے مال کا تیسرا حصہ تجھے دوں گا، اگر 2 کے جواب دے گا تو تجھے اپنے مال کے دوسرا حصہ بھی دوں گا، اگر 3 کا جواب دے گا تو تمام مال تجھے دے دوں گا۔ اور اسی دوران حضرت امام حسین کے پاس ایک عراقی مہر لگا ہوا پیسوں کا تھیلا پڑا ہوا تھا، اشرفیوں کا تھیلی تھی، اس تھیلی کو اس عرابی کی طرف کر دیا اور پھر پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ پر ایمان لانا۔ پھر حضرت امام حسین نے پوچھا کہ بتا ہلاکت سے انسان کس وجہ سے بچ سکتا ہے، وہ کون سا سبب ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ اللہ پر یقین رکھنے کی وجہ سے بندہ ہلاکت سے بچ سکتا ہے۔ حضرت امام حسین نے آخری سوال پوچھا کہ یہ بتا کہ آدمی کو کون سی چیز مزین خوبصورت سنوار سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ ایسا علم جس کے ساتھ حوصلہ بھی ہو، کہ انسان علم والا بھی ہے اور حوصلے والا بھی ہے تو یہ انسان کو نکھارتی ہے، خوبصورت بناتی ہے۔ اور اس کے جوابات دینے کے بعد حضرت امام حسین اس کے ساتھ مسکراتے رہے، چند خوبصورت باتیں کی۔ وہ کتنا خوبصورت لمحہ ہوگا کہ حضرت امام حسین مسکرا رہے ہیں، پھر ہنسی خوشی جو مال تھا تمام کا تمام اسے دے دیا۔ ایک اور واقعہ حضرت امام حسین کی سخاوت کا، کہ سخاوت بھی کر رہے ہیں، سامنے والے کو شرمندہ بھی نہیں کرتے۔ ایک بندہ حضرت امام حسین کے پاس آیا، اس نے اپنی حاجت پیش کی، حضرت امام حسین نے فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیں، ہمارا وظیفہ آنے والا ہے، پھر تمہاری حاجت پوری کر دیں گے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے 1000 سکوں سے بری ہوئی 5 تھیلیاں آئیں، تو اور ساتھ ہی بندے نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذرت کر رہے تھے کہ یہ تھوڑی سی رقم ہے، آپ وظیفہ قبول کر لیں، نذرانہ قبول کر لیں۔ کہ حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسین سے محبت کرتے تھے تو ان کو وظیفہ دیا اور معذرت بھی کی کہ یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے، یہ رقم بالکل تھوڑی ہے، آپ کے پاس تو پوری دنیا کے خزانے ہونے چاہیے تاکہ آپ بیٹھ کر ان کو بانٹتے رہیں۔ وہ مال آیا اور فوراً اس سائل کو دے دیا، اس حاجت پیش کرنے والے کو دے دیا اور کہا کہ یہ تو لے لے، اور آگے سے کہا کہ معذرت تجھے انتظار کروایا۔ کہ کتنی شان ہے کہ خود ہی عطا کر رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ معذرت قبول فرمائیں کہ میں نے تمہیں انتظار کروایا۔ ایسا سخی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوگا۔